اردو کلینک میں سمارٹ سپورٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویلکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اردو کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ آج رپورٹ نویسی کے حوالے سے بات ہوگی، اور رپورٹ نویسی کے حوالے سے خاص طور پر نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کل نمبر کتنے ہوتے ہیں اور ان کے نمبروں کی تقسیم کیا ہوتی ہے، اور کن باتوں کی احتیاط کر کے، کن باتوں کو مد نظر رکھ کر کیمبرج او لیول اردو کے امتحان میں بہتر نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور وہاں پرچے میں جب وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان کے نمبر بہتر نہیں آتے ہیں۔ رپورٹ نویسی کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکا ہوں، اور وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں رپورٹ نگاری کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے رپورٹ لکھی جاتی ہے، کس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کتنے اس کے پیراگراف ہوتے ہیں، اور کس طرح سے رپورٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ نگاری کا سوال 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، یعنی رپورٹ کے کل نمبر 20 ہوتے ہیں، اور 20 نمبروں میں سے جو اسے تقسیم کیا گیا ہے اس میں جو مواد ہے یعنی کانٹینٹ ہے اس کے نمبر 5 ہوتے ہیں، اور زبان کے معیار کے 15 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ 5 اور 15 ملا کر 20 نمبر بنتے ہیں۔ یہ کانٹینٹ کے جو 5 نمبر ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں ان کی مزید تقسیم ہے، اس کی مزید تقسیم پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جس سے آپ کی رپورٹ نویسی کے اندر نمبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ رپورٹ کا آغاز یا ابتدائی جو جملے ہیں اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رپورٹ کی تفصیل جو لکھنی ہوتی ہے اس میں 3 باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے یا ان کی تفصیل لکھی جاتی ہے، اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اختتامی جملے یا رپورٹ کا جو اختتام ہوتا ہے، جو اینڈ ہوتا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ رپورٹ نویسی کے حوالے سے میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو رپورٹ لکھنے کے حوالے سے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس تفصیلی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرچے میں کوئی الگ انداز سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے، اس پہ بچوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ ابھی 2019 میں مئی جون سیشن کا جو اردو کا پرچہ آیا تھا، اس پرچے کے اندر جو ہے رپورٹ نگاری کے حوالے سے سوال تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسکول انتظامیہ نے اسکول کی بہتری کے لیے آپ سے تجاویز مانگی ہیں، تجاویز رپورٹ کی شکل میں تحریر کریں۔ تو اس میں کیمبرج کے امتحان میں جن بچوں نے اٹیمپٹ کیا تھا ان اکثر نے تو اس سوال کو کیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسا سوال ہے اور اس میں کیا پوچھا گیا اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ جی جناب، اس رپورٹ کو کرنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس کے ابتدائی جملوں کے اندر آپ نے یہی لکھنا تھا کہ اسکول کی بہتری کے لیے جن چیزوں میں مزید کام کیا جا سکتا ہے ان میں آپ اسکول کی جو کینٹین ہے اس کا حوالہ دے سکتے تھے، جو اسکول میں لائبریری ہے اس کی بہتری کے حوالے سے دے سکتے تھے، جو کھیل کا گراؤنڈ ہے اس میں بہتری کے لیے تجاویز دے سکتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے تو کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب کے حوالے سے تجاویز دی جا سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ اسکول کے تمام جو کلاس رومز ہیں، کمرہ جماعت ہیں، ان میں کہیں ایئر کنڈیشن کی سہولت نہیں ہے تو وہ بھی تجویز میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ 2 سے 3 سطروں کا ابتدائیہ لکھنے کے بعد آپ انہی میں سے جو پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، آپ انہی میں سے کوئی 3 پوائنٹ کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیتے۔ مطلب کرنا یہ تھا کہ جیسے کینٹین کے حوالے سے اگر آپ نے لکھنا تھا تو آپ یہ بتاتے کہ کینٹین پہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اور اسی طرح سے اگر جو ہے آپ لائبریری کی طرف آتے تو آپ لائبریری میں بتا دیتے کہ وہاں پہ
مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے. مطلب اردو کے سیکشن میں اگر کتابیں کم ہیں تو وہ کہا جا سکتا تھا. مزاحیہ کتابیں اگر وہاں پہ درکار ہیں، ان کی ضرورت ہے، تو وہ بتایا جا سکتا تھا. اور اسی طرح سے اگر آپ لائبریری میں یہ چاہتے کہ وہاں پہ جو ہے کمپیوٹر بھی موجود ہو، انٹرنیٹ کی بھی سہولت موجود ہو، اور مزید جو ہے ریسرچ اور اس حوالے سے معلومات کے حوالے سے کام کیا جائے، تو ایسا بھی ممکن تھا. اور اسی طرح سے اس رپورٹ کے اختتام میں صرف اتنی سی بات لکھنی تھی کہ میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھتی ہوں کہ جو تجاویز میں نے دی ہیں، اگر ان تجاویز پر عمل کر لیا جائے تو اسکول میں بہت بہتری آ سکتی ہے. کانٹینٹ کے جو 5 نمبر ہیں، یہ آپ کی رپورٹ کے زبان و معیار کے جو 15 نمبر ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لازمی طور پر کانٹینٹ کے جو 5 نمبر ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رپورٹ لکھیں. اس طرح سے آپ کے اردو کے پرچے کے اندر رپورٹ نگاری کے حوالے سے بہتر نمبر آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جو 3 نکات کی تفصیل لکھنی ہے، 3 کی بجائے آپ نے ایک ہی نقطہ اٹھایا ہے، ایک ہی پوائنٹ اٹھایا ہے اور اس پر ہی آپ نے رپورٹ مکمل کر دی ہے، تو آپ کے جب یہاں 5 میں سے صرف 3 نمبر آئیں گے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ وہاں آپ کے جو لینگویج کے نمبر ہیں اس میں سے بھی لازمی طور پر نمبر کٹ ہوں گے، کم آئیں گے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پوری توانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب کام کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ بہتر نمبر آئیں گے. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی. جی جناب، آخر میں آپ کے لیے وہی یاد دہانی کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس ضرور چھوڑیں. آپ کسی بھی حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی مشکل کا شکار ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں مزید ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس سے بہتر اور بہتر سے بہتر بنا سکوں، جس سے آپ لوگوں کو مزید فائدہ ہو.